بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج شرح نحومیر میں ہمارا 50واں سبق ہے، جس میں ہم اسماء عاملہ کی 7ویں قسم یعنی اسم تفضیل کی تفصیل پڑھیں گے۔ آج کی سبق میں ہم جن اہم موضوعات کو زیر بحث لائیں گے وہ یہ ہیں: اسم تفضیل کی تعریف اور مثال، اسم تفضیل میں زیادتی کا اعتبار، اسم تفضیل اور اسم فاعل میں فرق، اسم تفضیل اور اسم مبالغہ میں فرق، اسم تفضیل کے استعمال کے طریقے، اسم تفضیل کا عمل، مفضل اور مفضل علیہ کی تعریف، مفضل علیہ کا حذف ہونا، ممنوع صورت سے اسم تفضیل، اور آخر میں اجرا اور ترکیب کریں گے۔ سب سے پہلے اسم تفضیل کی تعریف اور مثال۔ تعریف اسم تفضیل کی یہ ہے: هو اسم مشتق من فعل ليدل على الموصوف بزیادة على غیرہ، یعنی اسم تفضیل وہ اسم ہے جو فعل سے مشتق ہوتا ہے اور یہ موصوف پر زیادتی کے ساتھ دلالت کرتا ہے اپنے غیر کے مقابلے میں۔ یعنی اسم تفضیل اس اسم مشتق کو کہتے ہیں جس میں مصدری معنی دوسروں کی بنسبت زیادہ پائی جاتی ہے، جیسے زید افضل من عمر، زید عمر سے زیادہ ہے فضیلت والا، یعنی زید عمر سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ پھر اسم تفضیل میں یہ زیادتی پائی جاتی ہے تو یہ زیادتی فاعلیت کے اعتبار سے ہوتی ہے یا مفعولیت کے اعتبار سے؟ تو اسم تفضیل میں زیادتی اکثر فاعلیت کے اعتبار سے ہوتی ہے، جیسے اضرب زیادہ مارنے والا، اور کبھی کبھی مفعول کے اعتبار سے بھی زیادتی ہوتی ہے، جیسے زید اشہر، زید زیادہ مشہور ہے۔ اسی طرح اعرف زیادہ معروف، اسی طرح اشغل زیادہ کام میں لگا ہوا مشغول۔ تو اسم تفضیل کی تعریف یہ ہے کہ یہ اسم مشتق ہے اور اس میں معنی مصدری دوسروں کی بنسبت زیادہ پائی جاتی ہے، اور پھر اس زیادتی کا اعتبار اکثر فاعل کے لحاظ سے ہوتا ہے اور کبھی کبھی مفعول کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے۔ اسم تفضیل کی بناوٹ۔ اسم تفضیل ہر اس مصدر ثلاثی مجرد سے بنتا ہے جو رنگ اور غیب ظاہری کے معنی سے خالی ہو۔ اس طرح شرط ہے کہ وہ ثلاثی ہو، مثبت ہو، معروف ہو، فعل متصرف ہو، اور اسی طرح لون و عیب سے خالی ہو۔ پس احمر اور اعرج یہ اسم تفضیل نہیں ہے بلکہ صفت مشبہ ہیں۔ اسم تفضیل اور اسم فاعل میں فرق۔ ان میں کئی وجوہ سے فرق ہے، جیسے اسم تفضیل فاعلیت کے معنی کی زیادتی پر دلالت کرتا ہے اور اسم فاعل صرف فاعلیت کے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح اسم فاعل کا عمل
فاعل کے علاوہ مفعول بہ وغیرہ میں بھی پایا جاتا ہے، جبکہ اسم تفضیل کا عمل فاعل میں محدود ہے۔ اسم تفضیل اور اسم مبالغہ میں فرق۔ اسم تفضیل اور اسم مبالغہ میں فرق یہ ہے کہ اسم تفضیل میں زیادتی دوسرے کے اعتبار سے ہوتی ہے، جبکہ اسم مبالغہ میں زیادتی فی نفسہ یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے ہوتی ہے، دوسرے کی طرف اس میں نظر نہیں ہوتی۔ چنانچہ اضرب من زید یا اضرب القوم کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ زید سے زیادہ مارنے والا ہے یا قوم سے زیادہ مارنے والا ہے۔ اور ضراب کہیں گے تو اس کا معنی ہوگا زیادہ مارنے والا اور بس، یعنی کسی دوسرے کی طرف نسبت ملحوظ نہیں ہوتی۔ اس میں تفضیل اور اس میں فاعل میں فرق یہ ہے کہ اس میں تفضیل فاعلیت کے معنی کی زیادتی پر دلالت کرتا ہے اور اس میں فاعل صرف فاعلیت کے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور فرق بھی ہے جو کہ عمل کے اعتبار سے ہے۔ اس میں فاعل کا عمل فاعل کے علاوہ مفعول بہ میں بھی پایا جاتا ہے، جبکہ اس میں تفضیل کا عمل فاعل میں محدود ہوتا ہے۔ اسی طرح اس میں تفضیل اور اس میں مبالغہ میں بھی فرق ہے۔ اس میں تفضیل میں زیادتی دوسرے کے اعتبار سے ہوتی ہے، جبکہ اس میں مبالغہ میں زیادتی فی نفسہ یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے زیادتی ہوتی ہے۔ اس میں تفضیل کے استعمال کے طریقے۔ اس میں تفضیل 3 طریقوں سے استعمال ہوتا ہے: من کے ساتھ، الف لام کے ساتھ اور اضافت کے ساتھ۔ من کے ساتھ استعمال۔ اس صورت میں اس میں تفضیل مفرد مذکر رہے گا، یعنی اس میں تفضیل جب من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس میں تفضیل مفرد مذکر ہی استعمال ہوگا، جیسے زید افضل من عمر، الزیدان افضل من عمر، الزیدون افضل من عمر۔ تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو پہلے جملے میں زیدن، دوسرے میں الزیدانی اور تیسرے میں الزیدون آیا ہے، یعنی مفرد، تثنیہ اور جمع۔ لیکن تینوں حالتوں میں جب من کے ساتھ اس میں تفضیل اس کے لیے استعمال ہوا ہے تو یہ مفرد مذکر استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح مؤنث کی مثالیں ہند افضل من نساء، ہندان افضل من نساء، ہندات افضل من نساء۔ تو یہاں پر ہندن، ہندانی اور ہنداتن بالترتیب مفرد، تثنیہ اور جمع ہے، لیکن اس کے لیے اس میں تفضیل جو ہے وہ مفرد مذکر آیا ہے۔ تو جب من کے ساتھ استعمال ہوگا اس میں تفضیل کا تو وہ مفرد مذکر آئے گا۔ پھر من کبھی مذکور ہوگا، جیسے زید افضل من عمر، تو یہاں پر من جو ہے وہ مذکور ہے، اور کبھی مقدر ہوگا، جیسے قرآن مجید میں ہے والآخرۃ خیر وابقی، تو یہاں پر جو ہے من محذوف ہے، جو کہ اصل میں تھا والآخرۃ خیر من الدنیا وابقی منہا، تو یہاں پر جو ہے منہا یہ محذوف ہے۔ یہاں پر خیرن اس میں تفضیل ہے جو کہ اصل میں اخیر ہوتا، پھر اس میں تخفیف ہوئی تو خیرن بن گیا۔ تو جہاں تک من کے ساتھ استعمال کا تعلق ہے تو یہ ہر صورت میں اس میں تفضیل مفرد مذکر استعمال ہوگا، اور پھر من جو ہے یہ کبھی مذکور ہوگا اور کبھی مقدر ہوگا۔ الف لام کے ساتھ استعمال۔ اس میں تفضیل
الف لام کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس صورت میں اسم تفضیل اپنے موصوف کے مطابق ہوگا، یعنی اسم تفضیل جب الف لام کے ساتھ استعمال ہوگا تو یہ اپنے موصوف کے مطابق ہوگا، جیسے جاء زید الافضل، جاء الزیدان الافضلان، جاء الزیدون الافضلون۔ یہاں پر زیدن مفرد مذکر ہے تو اس میں تفضیل بھی الف لام کے ساتھ آیا ہے، مفرد مذکر۔ اسی طرح الزیدانی یہاں پر تثنیہ مذکر ہے تو افضلانی اس میں تفضیل بھی تثنیہ مذکر آیا ہے۔ اسی طرح الزیدون یہاں پر جمع مذکر ہے تو اس میں تفضیل بھی جمع مذکر آیا ہے، افضلون۔ اسی طرح جاء ہند الفضل، جاء ہندان الفضلیان، جاء ہندات الفضلیات۔ تو جاء ہند الفضلہ میں ہند چونکہ مفرد مؤنث ہے تو اس کے لیے اس میں تفضیل کا صیغہ بھی مفرد مؤنث فضلہ آیا ہے۔ اسی طرح جاء ہندان الفضلیان میں ہندانی تثنیہ مؤنث ہے تو اس کے لیے اس میں تفضیل کا صیغہ بھی تثنیہ مؤنث آیا ہے۔ اسی طرح تیسرے مثال میں جاء ہندات الفضلیات، اس میں ہندات چونکہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے تو اس کے لیے اس میں تفضیل بھی جمع مؤنث آیا ہے۔ تو جب الف لام کے ساتھ اس میں تفضیل استعمال ہوگا تو وہاں پر موصوف کے ساتھ مطابقت ضروری ہوگی۔ اضافت کے ساتھ استعمال، اس میں تفضیل جب اضافت کے ساتھ استعمال ہوگا تو یا تو اس کی اضافت نکرہ کی طرف ہوگی یا معرفہ کی طرف۔ جب اس کی اضافت نکرہ کی طرف ہو یعنی مضاف الیہ نکرہ ہو تو اس میں تفضیل کو مفرد لانا واجب ہے۔ مثال کے طور پر زید افضل رجل، الزیدان افضل رجلین، الزیدون افضل رجال۔ تو یہاں پر رجل، رجلین اور رجال یہ نکرہ ہیں تو اس کے طرف جب اس میں تفضیل کی اضافت ہوئی ہے تو تینوں صورتوں میں وہ مفرد آیا ہے۔ اسی طرح ہند افضل امرأۃ، ہندان افضل امرأتان، ہندات افضل نساء۔ اور یا تو اس کی اضافت معرفہ کی طرف ہوگی یعنی مضاف الیہ معرفہ ہوگا تو اس صورت میں اس میں تفضیل میں دو صورتیں جائز ہیں، یعنی جب مضاف الیہ معرفہ ہو تو اس میں تفضیل لانے میں دو صورتیں جائز ہیں۔ اس میں تفضیل کو مفرد لانا بھی جائز ہے، جیسے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ، تو یہاں پر احرصا یہ مفرد آیا ہے اور اپنے موصوف کے ساتھ مطابق لانا بھی جائز ہے، جیسے وَجَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، تو یہاں پر مجرمیہا جمع ہے تو یہاں پر اکابرہ بھی جمع آیا ہے۔ تو اس میں تفضیل جو ہے وہ تین طریقوں سے استعمال ہوتا ہے، من کے ساتھ، الف لام کے ساتھ اور اضافت کے ساتھ۔ اگر کہیں اس میں تفضیل ان طریقوں سے استعمال نہ ہو تو وہاں پر من محذوف سمجھا جائے گا، جیسے اللہ اکبر، تو یہ اصل میں تھا اللہ اکبر من کل شیء۔ پھر ایک اہم بات اور، اس میں تفضیل خبر ہو تو اکثر من حذف ہوتا ہے، اور اگر حال ہو تو پھر من قلیلاً حذف ہوتا ہے۔ اس میں تفضیل کا عمل
اسم تفضیل کا عمل فاعل ضمیر مستتر میں ہوگا یا اسم ظاہر میں؟ اگر فاعل مستتر عارضی ہے تو اس میں مطلقاً عمل ہوتا ہے اور مفعول میں عمل نہیں کرتا، چاہے مفعول بھی ہو یا مفعول مطلق یا مفعول لہو یا مفعول ماہو۔ اگر کوئی ایسی صورت ہو کہ اس میں مفعول میں عمل کرے تو اس میں تعویل کریں گے۔ اس میں تفضیل حال، تمیز اور ظرف میں عمل کرتا ہے، لیکن اس میں ظاہر میں یہ شرائط کے ساتھ عمل کرتا ہے، یعنی چند شرائط ہیں جس کے ماتحت یہ اس میں ظاہر میں عمل کرتا ہے۔ مفضل اور مفضل علیہ کی تعریف: جس اسم میں صفت کی زیادتی ہو اس کو مفضل، اور جس کے مقابلے میں زیادتی ہو اس اسم کو مفضل علیہ کہتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اس میں تفضیل کے فاعل کو مفضل اور من کے مدخول کو مفضل علیہ کہتے ہیں، جیسے زید افضل من خالد، تو اس میں زید مفضل اور خالد مفضل علیہ ہے۔ کبھی مفضل علیہ حذف بھی ہوتا ہے جب کوئی قرینہ موجود ہو، یعنی کبھی قرینہ کی وجہ سے من اور مفضل علیہ دونوں کو حذف کیا جاتا ہے، کیونکہ مفضل علیہ جو ہوتا ہے وہ معین اور معلوم ہوتا ہے، جیسے اللہ اکبر، جو کہ اصل میں تھا اکبر من کل شین، اللہ اکبر من کل شین، تو یہاں پر من اور کل شین جو مفضل علیہ ہے وہ محذوف ہے۔ اسی طرح والآخرۃ خیر وابقی، تو یہاں پر بھی منہا محذوف ہے۔ ممنوع صورت سے اسم تفضیل: غیر ثلاثی مجرد یا لون و غیب والے افعال سے اسم تفضیل بنانے کا وہی طریقہ ہے پہلے تعجب والا، کہ ان کی مصدر پر لفظ اشدو یا اکثر لگانے سے اسم تفضیل بن جائے گا، جیسے ہوا اشد منہ استخراجا، وہ زیادہ سخت ہے اس سے ازروئے نکالنے کے۔ اسی طرح ہوا اقوی منہ حمرتن، وہ زیادہ قوی ہے اس سے ازروئے سرخ ہونے کے۔ اسی طرح ہوا اقبہ منہ عرجن، وہ زیادہ قوی ہے اس سے ازروئے لنگڑا ہونے کے۔ اجرا بمائے ترکیب: خیر العلم ما نفع، زیادہ بہتر علم وہ ہے جو نفع دے، تو یہاں پر خیر صیغہ اسم تفضیل ہے جو کہ اصل میں اخیر ہوتا، پھر کثرت استعمال کی وجہ سے اس میں تخفیف ہوئی، یہاں پر ترکیب میں یہ مضاف ہے۔ خیر العلم، العلم مضاف الیہ، پھر یہ دونوں مضاف اور مضاف الیہ مل کر مبتدا، ما موصولہ، نفع فعل، ہوا ضمیر جائز الاستتار، اس کا فاعل جو کہ ما موصولہ کی طرف راجح ہے، پھر فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا ما موصولہ کے لیے، موصول صلہ مل کر خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اشرف الحدیث ذکر اللہ، بہترین باتیں اللہ کی یاد ہے۔ یہاں پر اشرف الحدیث، اشرف صیغہ اسم تفضیل مضاف، الحدیث مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مبتدا، ذکر اللہ ذکر مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر خبر ہوئی مبتدا کے لیے،
مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ زید احسن من عمر، زید عمر سے زیادہ اچھا ہے۔ زید مبتدا، احسن اس میں تفضیل سے صفت، ہوا ضمیر فاعل، من جار، عمر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا سیغہ صفت کے لیے۔ احسن سیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا کے لیے۔ مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ هذا المسجد ارفع واطول من ذلك، یہ مسجد زیادہ بلند اور طویل ہے اس سے۔ یہاں پر هذا اس میں اشارہ، المسجد مشار الیہ، اس میں اشارہ اور مشار الیہ مل کر مبتدا، ارفع صیغہ اس میں تفضیل، صیغہ صفت اس میں ہوا ضمیر جائز الاستتار اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر معطوف علیہ، واو عاطفہ، اطول صیغہ صفت اس میں تفضیل، ہوا ضمیر جائز الاستتار اس کا فاعل، من جارہ، ذالک مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا اطول کے ساتھ۔ اطول صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر معطوف ہوا، معطوف اور معطوف علیہ مل کر خبر ہوئی مبتدا کے لیے۔ مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔